ہاں جی، یہ بڑے شریف آدمی ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیسے شیعہ نہیں بن رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی برار بھائی؟ خیریت وعلیکم سے ہیں؟ السلام الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو۔ گلا آپ کا بیٹھ گیا، میں 6-7 گھنٹے سے میں ادھر بیٹھا ہوں، گلا آپ کا، آواز آپ کی خراب مجھے بخار ہے کل سے۔ ہے۔ اللہ شفا عطا کرے انشاءاللہ، دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ میں تعالیٰ جلد از جلد آپ کو شفا عطا کرے۔ ساری رات تقریباً آپ کا ویٹ کرتا رہا ہوں۔ اچھا، میں معذرت کہتا ہوں، جی مجھے نہیں مجھے اطلاع ملی کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سب سے نہیں، پہلے لے لے۔ مجھے کہا گیا تھا تو میں جناب آیا تھا، لیکن پھر آپ کا وہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ شروع ہو گیا۔ جی صحیح جی، فرما رہے تو آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ جب پرسوں آپ سے بات ہو رہی تھی نا، ہیں۔ تو ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ جی جی، جناب آگے سے حوالے دکھانے شروع کر دیے کتابوں کے۔ تو تو ٹھیک ہے نا، عرض اس یہ مسئلے کرنی پہ تھی کہ آپ ہم کے احادیث جو ہے نا، آپ کے محدثین ناصبی تھے، یہ بڑا اچھا موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ نہیں نہیں دیکھیں، میں پہلے آپ کو اس کا نہیں کریں جواب گے؟ دے دوں، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ میں نے باقاعدہ دیکھیں، جب آپ نے وہ کتاب دکھائی تھی اس وقت میرے پاس وہ کتاب اویلیبل نہیں تھی۔ میں نے بعد میں باقاعدہ وہ کتاب نکالی ہے، سارا دیکھا ہے، سیاق و سباق۔ سیاق عبارت یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ بات ہی ناسبیوں کی ہو رہی ہے، اور آپ نے اہل سنت کے اوپر فٹ کر دی۔ نہیں، وہ نواسب آپ کے محدثین نواسب ہے نا، آپ نہیں کے دیکھیں، محدثین ناصبی ہیں۔ اہل سنت دیکھیں، اہل سنت الگ ہے، نواسب الگ ہیں۔ پیچھے سے آپ دیکھیں، دیکھیں نا، پیچھے کیا اہل بات چل سنت رہی کا تھی۔ جو اصطلاح ہے، اہل سنت کا اصطلاح ہے، آپ کے اہل حدیث جو ہے احناف کو وہ اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے محدثین جو ہے ابو حنیفہ صاحب کو اہل سنت سے نہیں مانتے، اور اس کے اتباع کو بھی نہیں مانتے، اشاعرہ کو بھی نہیں مانتے، ماتریدیہ کو بھی نہیں مانتے۔ اور دیکھیے آپ لوگ دیکھیے محدثین سب اس کو طرح نہیں ہے، سب بالکل اس یہی ہے، طرح نہیں ہے، چھوٹے موٹے اختلاف سب اس طرح نہیں ہے۔ بالکل یہی اہل سنت اہل کے سو- اصطلاح کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت کون ہے، یہ اصطلاح کا اس کے مداویدار کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف سے احناف مجتہدین کے مقلدین جو ہے، 4 مذاہب، ان کے پیروکار اس کے ہیں، لیکن اہل حدیث لوگ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، اشاعرہ ماتریدیہ احناف کو اہل سنت نہیں مانتے۔ آپ اپنی کتابوں میں جائیں نا، آپ لوگ ان کو اہل سنت نہیں مانتے۔ تو نہیں یہ آپ جو نہیں، کہہ رہے ہیں چلے اہل وہ سنت بات وہ ہوگی، نہیں ہے۔ لیکن میری عرض اہل سن لیں۔ سنت آپ ایک وہ نام کتاب ہے جو آپ وہ اس کتاب پہ نزاع نکالیں، ہے۔ الاختلاف فی اللفظ جو آپ نے کتاب دکھائی تھی وہ آپ نکالیں، وہی صفحہ نمبر نکالیں، وہاں پہ بات ہی ناسبیوں کی ہو رہی ہے، اہل سنت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ دو انتہاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک روافظ کا اور ایک نواسب کا، تو ٹھیک ہے ان بھائی، کے اندر ہی انہوں نے جا کے آپ نے فرمایا، جو جا کے یہ بات تحقیق کی کیا ہے۔ نا ابرار بھائی، اچھی جی بات ہے، آپ نے تحقیق کی۔ اگر آپ اتنا ہی آپ کو اطمینان ہے تو مجھ سے مناظرہ کریں نا۔ اس وقت تو آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا نا، اس وقت۔ ابھی کہہ رہے ہیں وہ کتاب نکال دیں، اس پہ مناظرہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے محدثین ناصبی تھے یا نہیں تھے؟ یلا بسم اللہ، دیکھیے مناظرہ کرتے کون سے محدثین، چلیں۔ ہیں۔ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد آپ تیاری کریں، ہم آپ کے دکھائیں گے آپ کے کتب سے کہ آپ کے محدثین ناصبی تھے جی۔ نہیں دیکھیے، محدثین آپ پہلے نا یہ معین کریں کون سے محدثین۔ بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ایسے لوگ مثلا، یہ بڑے بڑے جو ہیں مشہور نام ہے۔ اہل مشہور جرح و مشہور تعدیل، آئمہ، اہل جرح و مشہور تعدیل ائمہ۔ جو ہے علی ابن المدینی، یہ لوگ، جی ہاں، یہ ناصبی تھے۔ دیکھیے یہ نا چھوٹا موضوع ہے اور بات کا موضوع ہے، ہم کوئی دین بنیادی ان سے کوئی لے رہے اصول ہیں، کے اوپر دیکھیں بات پوری کریں۔ سنت ان سے لے رہے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا موضوع ہے، چلیں ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ دوسرا موضوع، آپ موضوع کا انتخاب کریں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ میرا چیلنج ہے علماء کرام کی خدمت میں کہ اگر کوئی چاہے اس موضوع پر ہم مناظر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جن لوگوں سے آپ دین لے رہے ہیں وہ ناصبی تھے۔ چلیں آپ کوئی اور موضوع سجیسٹ کریں، یہ موضوع اہم ہے، چھوٹا نہیں ہے، لیکن کوئی اور موضوع آپ بتائیں۔ نہیں، موضوع تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، سورہ کیا چیز؟ الحجرات والا۔ وہ تو بات ہو چکی، چھوڑ دیں، اس میں بہت بات ہوئی، اس کو آپ ابھی اگر اس پہ بات کرنا ہے تو 2 سال ویٹنگ لسٹ لگ گئے نا بھائی۔ پچھلے سال 2 سالوں سے ہر ہفتے سورہ حجرات، روزانہ سورہ حجرات، میں نے کہا کہ آج اس کے بعد جو ہے نا 1-2 سال پہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ ہم اس پہ بہت بات ہو چکی ہے۔ دوسرے موضوع آدھی سے کرتاس پہ کرتے ہیں، مانتے ہیں؟ تعریف قرآن پہ آ جائے۔ تعریف قرآن چاہیے، یا عثمان کا قتل کس نے کیا، اس پہ کریں۔ یہ نہیں باتیں جو ہے نا، تعریف یہ قرآن باتیں پہ بھی چھوڑ، بہت مناظرے ہو چکے ہیں۔
یہ یہ اصولی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے ہمارا نظر زیادہ تر اصولی ہے، تو ہم اصول پہ آئے. چلیں تعریف قرآن پہ آ جاتے ہیں بھائی، تعریف قرآن پہ جی گفتگو کرتے ہیں. آپ تیار ہو جائیں، جب بھی تیار ہو جائیں 1-2 دن پہلے میں بتا دیں میں تیار ہوں. عید کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہمارے سرانکوں پر دیکھیں، اگر آپ چاہیں نا ان باتوں پر کہ جی مقتل عثمان طلاق ثلاثہ پر ایک مجلس میں طلاق دینا، یہ بدعت ہے. جو آپ لوگ کراتے ہو نا کہ ایک ہی دفعہ کہہ دے طلاق 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 ہو گئی پر حلالہ کی ضرورت ہے، یہ بدعت ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف. یہ اہم باتیں ہیں، نہایت اہم ہے. اس سے دیکھیں عورتوں کی بیچاریوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، گھرانے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور آپ مولویوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ آپ حلالہ بن جاتے ہو خود. آپ حلالہ بنے بھی تک نہیں بنا ہے. نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ایسی مدارس باتیں میں نہ تو کریں. ہوتا ہے جو مولی حضرات ہیں وہ تو نہیں نہیں، وہ بن آپ جاتے کو ہیں. کسی نے کہا ایسا کچھ، آپ کو کسی نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں وہ ہوتا ایسا. طلاق ثلاثہ جو ہوتا ہے، وہ طلاق جب ہو جاتا ہے وہ اس کسی کو حلالہ کی ضرورت ہے، مولوی کے پاس نہیں آتا ہے کم حلالہ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. اور بھائی حلالہ کی جب ضرورت پڑتی ہے تو کہاں سے لے کے آتے ہیں لوگ؟ مولویوں کے پاس نہیں آتے. دیکھیں آپ کے تو یہی موجے میں ہیں نا، بات کر رہا ہوں. موجے ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ نہیں نہیں سب دیکھیں، شریعت کے خلاف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا پتہ نہیں، نہ ہماری فقہ کا پتہ ہے، نہ آگے چیزوں کا پتہ ہے. او اس لیے ٹھیک میں ہے کہہ رہا ہوں بھائی، یہ طلاق ثلاثہ پہ ایک مجلس میں طلاق ثلاث پہ گفتگو کرتے ہیں. کس کو اپنی فقہ کا پتہ ہے؟ قرآن و سنت کی روح سے کہ یہ باطل ہے، کرنا چاہیں گے؟ یہ بڑا اہم ہے. یہ بدعت ہے کہ آپ لوگ اس کو نافذ کر دیتے ہو. کوئی شخص کہہ دے طلاق طلاق طلاق، وہ شاہد ہے یا نہیں ہے، اس طہر کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، کہ وہ غصے میں ہے یا نہیں، شاہد ہے کچھ بھی نہیں، وہ طلاق ہو جاتی ہے. پھر کیا حلالہ کی ضرورت ہے؟ زندگی خواتین کی تباہ ہو جاتی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ غصے میں تو سب آ جاتا ہے، مرد آ جاتے ہیں بازار گھر میں، بھائی وہ کسی سے جھگڑا ہو گیا گھر میں، آ کے موڈ خراب ہے، طلاق طلاق کہہ دی اس نے. اب 1 گھنٹے کے بعد وہ آ کے سوچتا کہ میں نے کیا کر دی بھائی، اب تو میرے بچوں کی کیا حالت ہوگی، اب تو حلالہ کی ضرورت ہے، مولوی صاحب کو لانا پڑے گا حلالہ بن جائے. دیکھیے یہ ٹاپک ہمارے ہاں بھی آج کل نا بڑا زیر بحث ہے، ہمارے اہل سنت کے اندر بھی. تو اس کی میں کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں ہے ہمیں. کیونکہ شیعوں کی بات یہاں پہ درست ہے، یہ صحیح. شیعوں کی طلاق شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق. ان کی طلاق جو ہے نا، قرآن ان کے اپنے احادیث کے خلاف ہے، ان کے اپنے احادیث کے خلاف ہے. ہمارا مستدل ہماری حدیثیں ہوں گی، آپ کا مستدل آپ کی حدیثیں ہوں گی. ہم تو پھر یہ آپ کیسے نہیں، میچ بنے گا؟ ہم مان لیتے ہیں آپ کی حدیث، ہم آپ کی احادیث سے بات کریں گے، اپنی حدیث سے بات ہی نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ طلاق ثلاث پر آپ کی حدیث ہے، کیا خیال ہے؟ یا وضو پر، وضو آپ کا قرآن اور سنت کے خلاف ہے. آپ کے کتابوں سے اور قرآن سے بات کریں گے، اب شیعہ کتابوں سے بات ہی نہیں کریں گے. ہزار موضوع ویسے اللہ یاری صاحب آپ نے بتا دیکھیں دیے. ٹھیک ہے نا، یہ سب موضوعات اچھے ہیں. اس میں سے آپ کہتے ہیں کہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے قرآن پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ اگر تیاری کریں نا، کیونکہ قرآن پہ گفتگو ہو چکی، یہ مسائل بڑے اہم ہیں. اس پہ اگر آپ تیاری کریں نا، 1 مہینہ لگا دیں، وہ آ ٹھیک ہے جائیں گے. پھر ٹھیک ہے، طلاق ثلاثہ پہ کریں گے گفتگو. اوکے، طلاق ثلاثہ پر وہ بھی آپ کی کتابوں سے بات کریں گے. صحیح ہے، عید کے بعد. وہ عید سے پہلے بھی تیاری ہو جائے تو میں تیار ہوں. مجھے 2 دن کا نوٹس دے تو میں تیار ہوں. جی کیوں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ نا جعفر بھائی کو بتا دوں گا. انشاءاللہ. لیکن میں ایک عرض کر دوں، جو آپ نے حوالہ دکھایا تھا نا، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. ابھی حوالے میں کیا اعتراض کیا آپ کو؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو وہ بات کی تھی نا الاختلاف سے، وہ اہل سنت کے تعلق سے بات ہے ہی نہیں. میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جزاک اللہ. آپ کیا کہتے ہیں، ذہبی صاحب محدث ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ائمہ کے امام الائمہ ہے یا نہیں؟ باقی اللہ یعنی صاحب ناصبی ہے؟ دیکھیے باقی حوالوں کی طرف، دیکھیے باقی حوالوں کی طرف مت جائیں، وہی الاختلاف والی ابھی عبارت میں بات کریں. دیکھیں آپ کے فرقے کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. میری توقع کے بغیر آپ کو حوالہ نکال کے دے دیں گے. میرے پاس ابھی کراس چیکنگ کے لیے کوئی اس وقت سہولت موجود نہیں ہے. صحیح.
हाँ, میں जो آرام آرام आपने سے उसके پڑھوں گا نا, हवाले میں दिखाया آرام था آرام बाद سے में پڑھوں گا, मैंने سب کو دکھاؤں گا. نہیں اسی کی بات کریں اور کوئی نیا حوالہ نہ دکھائیں. چلیں وہی والا دکھا دیتا ہوں. یہ مزید حوالے جی تو ہمارے پاس بہت ہیں, میں دکھا دیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ میں نکال دوں یہ. ایک حوالہ دکھانے دو گے, ایک حوالہ میں دکھا دوں آپ کو. نہیں پھر اس کے آپ اوپر ڈرو کراس نہیں, چیکنگ وہ ہوگی. حوالے کی طرف جاتے ہیں, لیکن ایک حوالہ مختصر ہے. نہیں یہ دیکھو, نہیں یہ نہیں کتاب ہے دیکھیں تذکرۃ الحفاظ. تذکرۃ الحفاظ ذہبی صاحب کی جزء ثالث ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑے حافظ صاحب کی بات ہو رہی ہے, ابن السقا, اس کا نام ہے ابن السقا, الامام الحافظ الامام محدث واسط. یہ عالم ہے, یہ واسط میں اس زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا. واسط عراق کا شہر ہے, اور یہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم دین ہے. واتفق انه املا حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به واقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته ولم يحدث احدا من الواسطيين فلهذا قل حديثه عندهم. یہ عبارت میں نے پڑھی ہے کہ اس نے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ اس نے اپنے مجلس درس میں اپنے شاگردوں کو حدیث طیر سنا دیا. حدیث طیر جو ترمذی میں بھی موجود ہے کہ رسول صلی اللہ جی علیہ وسلم کے سامنے وہ روسٹڈ پرندہ لایا گیا, برڈ لایا گیا, تو انہوں نے کہا اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر, کہ میرے پاس تیرے جو سب سے بہترین بندہ ہے, پیارا بندہ ہے, سب سے عزیز ہے تیرے نزدیک, اس کو لا دے کہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. تو علی علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے یہ پرندہ ان کے ساتھ نوش فرمایا. تو انہوں نے یہ حدیث سنایا. ان کے اپنے شاگردوں نے کیا کیا, مار مار کے اس کو مسجد سے نکالا اور بولا کہ مسجد نجس ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے, اور مسجد کو اس دھویا. واقعے کی سند ہے. اس سے پہلے جو ہے نا, یہ اخبرنا عبد الحمید فلان 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 فلان, یہ یہاں پہ سند ہے خان. یہ دیکھیں, یہ جو یہاں پہ توفیہ سنت 71 و 300, سنت 371 اس کی وفات ہے. ٹھیک ہے نا. علماء کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو اکثر اس کے لیے اسانید حدیث کی طرف سند نہیں ہوتی. دیکھیں کسی کو ناسبی کہنا, معاذ اللہ, کسی کو ناسبی کہنا, مولا علی کا دشمن کہنا, اس کے لیے کوئی سند تو چاہیے نا. اچھا, وہ نسائی کے وفات کیسے پیش آیا, وہ بھی اس کی بھی سند نہیں ہے. نسائی کی وفات کے اوپر بھی میرا اختلاف ہے. اور نسائی کی وفات, وہ نسائی اس کا سب مانتے ہیں, اس کو آپ نہیں مانتے نا. ایک صحیح سند دکھا دے نسائی کے واقعے کی. میں دکھاؤں نسائی کا قتل کیسے ہوا. دیکھیں اللہ یاری صاحب, پھر وہی باتیں چل پڑیں گی, پھر کراس چیکنگ نسائی کا ہوگی. دکھا دیتا تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا پہلے والے حوالے پہ رہیں آپ, پھر اگلے حوالے پہ جائیں گے, پھر اگلے حوالے پہ جائیں گے, پیچھے آ جائیں. اگر چاہیں تو کہ میں, آپ نے خود کہا کہ صحیح ایک واقعہ دکھایا نا, تو میرے پاس تو بہت سارے ہیں اس کے. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. آپ نے جو کہا, ہاں یہ کہاں چلا گیا بھائی, ایک منٹ. وہ کتاب جی کہاں جی چلا گیا, کتاب میں لکھا تھا اختلاف اللفظ. یہ کتاب آگے جی, الاختلاف فی اللفظ, الاختلاف فی اللفظ والرد على المشبہہ, والرد على الجہمیہ والمشبہہ, چاپ دار الرایا. اور آپ جو ہے نا ان کے نزدیک جہمیہ, یہ کتاب جو لکھا ہے نا, آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کے ہاں اشاعرہ جہمیہ. چھوڑے اس چیز کو ابھی, یہ چیز چھوڑے ابھی. اچھا, اس کتاب میں صفحہ نمبر کیا ہے, صفحہ نمبر 57 ہے نا, صفحہ نمبر 57 ہے میرے خیال میں دیکھ مجھے مل جائے گا. 57 ہے, 54 نکلا ہوا میرے پاس. ہاں 54 صحیح فرما, 54 صفحہ پہ میں. وتحامى كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه. بہت سارے محدثین, کثیر من المحدثین, محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اجتناب کیا ہے کہ یہاں پہ میری سن لیں جی. آپ کہہ رہے ہیں محدثین کی بڑی تعداد نے, کثیر کو اس کو بولتے ہیں کثیر من المحدثین. پیچھے سے عبارت دیکھیں, قابلوا ذلك بالغلو فی تاخیر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وبخصہ حقہ. یہ عبارت دیکھیں, یہ بات نواسب کی چل رہی ہے. یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ نہ آپ کے علماء میں, آپ کے محدثین میں بڑی تعداد نواسب کی ہے, اور جن کو آپ ناصبی نہیں سمجھتے وہ بھی ناصبی ہیں, اور جن کو آپ اعتراف نہیں کرتے نا کہ وہ ناصبی نہیں, وہ بھی ناصبی ہیں.
نہیں نہیں کوئی ناسبی نہیں تھے، باقاعدہ ہمارے سیاست تو آپ کو پھر آپ خود نے اس مناظرے کو قبول نہیں کیا نا، آپ نے خود کہا اس موضوع پہ مناظرہ نہیں کرتا، میں تو حاضر ہوں. دیکھیں آپ طلاق اس میں آپ نے یہ طلاق ثلاث کے بعد پھر اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علماء محدثین میں نواسب کی ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کے علماء نے خود اعتراف کیا کہ ناسبی ہیں، اور جن کو آپ ناسبی نہیں سمجھتے وہ بھی ناسبی ہیں. چلیں جی نہیں اس موضوع پہ کوئی آئمہ ستہ جو سیاست کے والے تھے کوئی ناسبی نہیں تھے، ہاں احمد بن حنبل کوئی ٹھیک ناسبی ہے نا، نہیں تھے. پھر مناظرہ کر لو، پھر مناظرہ کر لو. یا چلے اس پر بات ہوگی، لیکن جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، یہاں سے مراد من المحدثین سے اہل سنت کے آئمہ نہیں ہے. اور بھائی میں نے تو وہی عبارت پڑھی ہے، میں نے تو اپنے سے کچھ نہیں ملا ہے نا کہ محدثین کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انہوں نے ان کو اتنی دشمنی تھی امام علی علیہ السلام سے کہ ان کے شان میں حدیث نقل کرنا گوارا نہیں تھا ان کو. سیاق کلام دیکھیں آپ، سیاق بات ہی نواسب کی ہو رہی ہے. چلیں جی چلیں ابرار بھائی، 7 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں، آپ کو بھی بخار ہے ٹھیک ہے نا، آپ آرام کریں ٹھیک ہے. الصلاۃ خیر من النوم بھی ہونے والا آپ کا، آپ کو تو خیر من النوم کرنے جائیں گے نا. ہاں خیر من النوم ہے یہ بھی نبی پاک سے ثابت ہے. خیر من النوم نبی سے ثابت ہے. میں دکھا چلیں یہ بھی ان کی غلط بات ہے، میں دکھا دیتا ہوں خیر من النوم کہاں سے ثابت ہے. انہوں نے خود کہا کہ کتاب لاؤ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. ابرار بھائی دیکھ لو ادھر، یہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اذان میں ملا دی. یہ کتاب الموطا مالک ابن انس، چاپ دار الفکر، اور یہ جو ہے 2014 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 48 ہے، حدیث نمبر ہے 156. مالک سے روایت ہے کہ مالک نے کہا کہ کیا ہوا جی، ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب، مؤذن جو ہے عمر بن خطاب کے پاس آئے لیؤذنہ لصلاۃ الصبح، تاکہ اس کو خبر دے دے کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جائیں. فوجدہ نام، دیکھا کہ سو رہے ہیں. فقال الصلاۃ خیر من النوم. ہاں تو اس مؤذن نے کہا کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے. فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، تو پھر عمر صاحب نے اس کو حکم دیا کہ اس کو اذان میں شامل کرو. یہ آپ کے اپنے مالک صاحب نے روایت کیا. اوکے سنیں مالک سے حضرت عمر تک کوئی سند بیان ہوئی ہے اس میں؟ اور یہ اس میں ملے گا، التمہید میں ملے گا. التمہید اس کا ہے نا، التمہید لما من الموطا من المسانید، وہاں پر اس کی سند ہے. میں مشکات میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، یہ خود رسول اللہ نے ایڈ فرمایا ہے. نہیں جی نہیں، بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان تو ہے نہیں نا، وہ تو آپ لوگوں کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہنائی بجانے لگے تھے نماز کے لیے، اور اس کے لیے گھنٹی بھی لے کے آئے تھے نا. جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے، بغیر قرآن کے، اپنے سے انہوں نے دیکھو ہندوؤں کا رسم ہے شہنائی بجاتے ہیں نا اپنے مندروں میں، ان کے ہاں یہی ہے. نہیں چھوڑے بتاؤ نا بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہنائی، یہ کوئی شان ہے شہنائی؟ ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہنائی تو بجواتے ہو، اور پھر وہی کس پہ آتی ہے؟ وہی عمر بن الخطاب پہ آتی ہے کہ اذان اس طرح پڑھنا چاہیے. پھر وہ آ کے سمجھاتے ہیں نبی کو، وہ آ کر اذان سکھاتے. جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہندوؤں کی رسم شہنائی پہ لگا ہوا ہے یا عیسائیوں کے رسم پہ، وہ گھر جا گھر بنانے کے چکر میں. ابھی ٹاپک پہ مناظرہ نہیں ہو رہا، جب مناظرہ ہوگا پھر سب چیزیں بیان کریں گے. پھر اذان پہ بھی مناظرہ کریں. یہی تو بات ہے جناب، جب مناظرہ ایک ٹاپک پہ ہوتا ہی نہیں، آپ اسے گھسیٹ کے لے کے آ جاتے ہیں. اور آپ نے خود کہا خیر من النوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو میں نے دکھا دیا کہ آپ کے خلیفے نے ڈال دیا نا بیچ میں. ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں آپ کی اسی کلپ کے اوپر حدیث بنا کے دکھا دوں گا عوام کو. پھر میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کلپ بنا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہنائی بجوانے کے چکر میں تھے، اور انہوں نے گھنٹی بھی بنوا دیا، شریعت میں بدعت داخل کیا نا. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں بھیجی، شریعت اس پہ نہیں بھیجی، عمر پہ بھیجی. بات یہ ہے کہ بدعت آپ کے نزدیک بدعت اور چیز ہے، ہمارے نزدیک بدعت اور چیز ہے. بدعت میں ہی اختلاف ہے. اور بھائی جو چیز ان اتبع الا ما یوحى الی، قل ان اتبع، اللہ کی جانب سے ان پہ واجب ہے کہ وحی کے سوا کسی چیز کی وہ پیروی نہ کریں.
वही तो नहीं आई हमारा थी कि अकीदा शहनाई तो ये है बजवानी, कि नबी और पाक का शहनाई का हर अमल वाही के साथ होता है। इन अत्तबिउ, मैं इत्तिबा ही नहीं करता सिवाय वो जो मुझ पे देखिए वही आ जाए ना। ये देखिए शहनाई का हमारा वही तो नहीं अकीदा आया था ये है, ना, वमा शहनाई का। यंतिकु अनिल वमा यंतिकु यार अनिल हवा इन यार हुवा इल्ला माफ करो वह्युन यार, यूहा। हाँ यार शहनाई अभी का आपने वही आया हजार था। अभी आपने हजार मौजूद छेड़ दी हैं। हाँ फंसा दिया अभी ना आपने अबरार भाई को। हम की बात चलें की माफी जो चाहते हैं कि अबरार रसूलुल्लाह भाई, से साबित है। आप जो है हाँ, क्या चीज साबित है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो मैंने दिखा दी ना, उमर साहब ने मिला दी ना, वो आपकी सही हदीस में नहीं मौजूद है। साबित, देखिए नहीं ज़ईफ है वो रिवायत। कितना ज़ईफ नहीं, सही है ये, सही है, बिल्कुल सही देखिए है। ये असल जिस अजान किताब में आई आप है, लोगों के यहाँ असल अजान अल्लाह ने उमर पे वही किया, रसूल पे देखिए नहीं रसूल ऐसी तो बात नहीं, शहनाई के चक्कर में थे भाई। ये चीजें नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आपने बात की, अब आप उधर चल पड़े हैं, एक बात पे आप रुकते नहीं है, मसला ये है। चले, मैंने अर्ज किया था कि आप खैर मिनन्नों करने जा रहे हैं ना, मैंने तो जी इतनी जी, कुछ आपने खुद कहा था। तो मैंने कहा ये रसूलुल्लाह से हमारे साबित यहाँ है। तो अस्सलातु मेराजुल मोमिन, हमारे पास ये है, नमाज मोमिन की मेराज है। हमारे यहाँ ये ज़ईफ अस्सलामु हदीस है। अस्सलातु कुर्बान कुल्ल तकी, ठीक है ना, हमारे यहाँ ये हदीस अमूदुद्दीन। ज़ईफ है, अस्सलातु मिराजुल हाँ मुमिनीन। हाँ, आप जो आपके यहाँ तो ये तो बस ख्वाब से ज्यादा बेहतर है, नींद से ज्यादा बेहतर चले आप ना, देखिए आप आराम करें, आपको काफी देर हो गई है, आप अभी नींद से तक ज्यादा बातें करते बेहतर है, जाएंगे। बहुत सारी चीजें नींद से ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। नमाज की क्या शान है, नींद से बेहतर है, बड़ी मेहरबानी है, नींद से बेहतर। चले जी, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर।